الملہم شرح مسلم کے 14 صفحے پہلی جلد کے پہلے 14 صفحے پڑھ لو، 15 صفحے پڑھ لو۔ انہیں کیا لکھا؟ انہوں نے فتح الملہم میں ایک 2 صفحے لکھے بڑے کام کے۔ انہوں نے کہا بخاری میں کتنے راوی شیعہ ہیں؟ شراکتی کارڈ لکھے، ایک ایک کا نام لکھا، یہ بخاری کا راوی ہے، مسلم کا اور شیعہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک عنوان دیا بخاری مسلم میں کتنے راوی خارجی ہے، خارجی، اور ایک وہ بھی راوی ہے عمران ابن حطان جو حضرت علی کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کا مداح ہے، اس کی شان میں حضرت علی کے قتل پر قصیدے لکھے کہ تو بڑا چنگا کام کیتا ہے حضرت علی کو شہید کر کے، وہ بھی راوی ہے۔ پھر اس میں ایک فہرست دی کہ کتنے راوی ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں بخاری مسلم میں، وہ بھی پوری فہرست دی۔ کتنے راوی ہیں جو ناسبی ہیں، وہ بھی فہرست دی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ناسبی، قدری، خارجی، رافضی ان راویوں کی روایتوں کو لے کر صحابہ کو تو بدنام نہ کرو۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم صرف اتنا کہتی ہیں۔ اب یہ فتح الملہم میں نے تو نہیں لکھی نا بھائی، گالیاں تو مجھے پڑیں گی، میرا قصور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فتح الملہم پہلی جلد ابتدائی مقدمہ، اور وہاں پر ابن سیرین، امام مالک، بڑے بڑے اجلہ کا ایک فرمان بھی نقل کیا کہ یہ اسماء الرجال کا فن ہم نے وضع اس لیے کیا، اس کی ضرورت اس لیے آئی تاکہ اہل سنت راویوں سے حدیث لی جائے اور اہل بدعت سے حدیث نہ لی جائے۔ بارالعلوم کا حوالہ موجود، ایک علامہ عثمانی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، فرماتے ہیں کچھ علماء کہتی ہیں کہ اہل بدعت کی روایت اگر لے لو شرط ہے کہ بدعت کی تائید نہ ہو، ان کے مذہب کی تائید نہ ہو۔ بعض علماء یہ کہتی ہیں، تو فرماتی ہیں کل تو میں کہتا ہوں کہ ایک چیز میرے ذہن میں ہے، قیامت کے دن اللہ بدعتیوں کو حوض کوثر سے دھتکار دے گا۔ جملہ سننا ہے، حوض کوثر سے، تو کہتے ہیں جن کو اللہ حوض کوثر کا پانی نہیں پینے دے گا تو ان سے حوض سنت کے قریب بھی ان کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ پیغمبر کی احادیث یہ حوض سنت ہے، تو جن کو اللہ اپنے کوثر والے حوض سے دھتکارے گا ان کی تم روایتیں لو گے، ان کی روایتوں پہ اعتبار کرو گے، وہ حوض کوثر سے بھی دھتکارے ہوئے ہیں اور حوض سنت سے بھی دھتکارے ہوئے ہیں۔ یہ بات علامہ عثمانی نے لکھی ہے اور کل تو کے ساتھ لکھی، بارالعلوم کا بھی حوالہ دیا اور بھی بڑے حوالے پیش کیے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، پتہ نہیں یہ مولوی کس مدرسے کے پڑھے ہوئے، خدا کی قسم مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سی کتاب انہوں نے پڑھی ہے، کس مدرسے سے یہ فارغ التحصیل ہے کہ جہاں صحابہ کا معاملہ ہے تو ناسبی راوی آ رہی ہے، قدری راوی آ رہی ہے، شیعہ راوی آ رہے ہیں اور بدعتی راویوں۔ اب سوال یہ ہے، ہم کہتے ہیں بدعتی راوی کو صحابی پر حاکم نہ مانو، بدعتی راوی کی بدعت کو بیان کر دو کہ اس میں فلانی بدعت ہے، اس لیے بدعتی کی گواہی قابل قبول۔ وہ کہتے ہیں نہیں، صحابہ کو بدنام کر دو لیکن راوی کو نہیں کہنا بدعتی ہے، نہیں تو منکر حدیث ہو جاؤ۔ فرق صرف اتنا ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اعتراض راوی پہ کرنا جو ہے وہ تو بدعتی راوی ہے، اور جو صحابی ہے یہ کون ہے؟ حبب الیکم الایمان امتحن اللہ قلوبہم یہ صحابی ہے، الزمہم کلمۃ التقوی، تقوی کامل ایمان،
ان کی عدالت سے کاہٹ نشکتی میں آ گئی. تو اب ذرا آپ خود سوچ لیں کہ ایک طرف بدعتی گواہی دے رہا ہے جس کا اپنا مذہب پلیت ہے، وہ کسی صحابی کے خلاف روایت بیان کرے، ہم اس روایت کو مانیں گے یا اللہ کی کتاب کو مانیں گے؟ ہم جو کہے راوی بدعتی ہے اور ہو بھی بدعتی، اس کی روایت صحابہ کی جرح میں چھوڑ دے اور اللہ کی کتاب کو مانے، اس کو کیا کہتے ہیں آج کا ملا کہ یہ منکر حدیث ہو گئی ہے، اور خود منکر قرآن ہے. کہتے ہیں اس نے راوی پہ اعتراض کیا اور خود صحابی پہ کر رہا ہے، ان کی شکایت اللہ نے بیان کی ہے. خیر بہرحال اتنا ٹیکہ کافی ہے، وقت بھی کم ہے. دوسرا جو جہاں پر جملہ آیا وہ بڑا